کسی مائی کے لال کو جرأت نہیں کہ ہاتھ لگائے جب تک ہم زندہ ہیں کسی مسجد کے ایک اینٹ کو گرنے نہیں دیں گے. مسجد تک پہنچنے کے لیے جمیعت کے ابابیلوں کے سروں سے گزرنا ہوگا. اگر مسجد سلامت نہیں رہی تو تمہارے عہدے بھی سلامت نہیں رہیں گے, تمہارے دفتر بھی سلامت نہیں رہیں گے. تم ہوتے کون ہو میری مسجد کی طرف میری آنکھ سے دیکھنے والے؟ چیف جسٹس صاحب, مسجد لاوارث نہیں. اگر تمہارے اندر جرأت ہے, اگر تم نے مائی کا دودھ پیا ہے, آؤ مسجد کو گرا کے دکھاؤ, دیکھتے ہیں تم کیسے مسجد گراتے ہو. ہم مسجد کی چوکیداری کریں گے. چیف جسٹس صاحب, مسجد کے لیے بعد میں آئیں, پہلے شاہراہ فیصل پر ہمارے افواج پاکستان کی زمینوں پر بنے ہوئے پیٹرول پمپ گرانے کا حکم دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 2 جنوری 2022 کو ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 24 ہونے جا رہا ہے. آپ کی پرچیاں سوالات والی میرے تک پہنچ چکی ہیں. ان سوالات کے جوابات دینے سے پہلے آج کل ایک کرنٹ ایشو ہے, میں اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کر لوں. وہ سپریم کورٹ کا جو حالیہ فیصلہ آیا ہے کراچی کی ایک مسجد کے حوالے سے کہ وہ پبلک پارک میں بنائی گئی بغیر اجازت کے, یعنی سپریم کورٹ کی جو ڈیسیژن ہے اس کے مطابق, تو اس کو گرانے کی طرف وہ جا رہے ہیں. بہرحال ابھی اتنا آسان نہیں ہے, کافی مشکل کام ہے کہ اس کو یہ ایگزیکیوٹ کر سکیں. قرآن و سنت کی روشنی میں اس سچویشن میں ایک عام مسلمان کا کیا نظریہ ہونا چاہیے, میں اس کے اوپر 2-4 باتیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ عرض کر دوں, کیونکہ اسلام کی جو ٹرو پکچر ہے وہ اللہ کے فضل سے اسی پلیٹ فارم سے پیش ہو رہی ہے. باقی تو سب اپنے اپنے فرقوں کی, اپنے بزرگوں کی, اپنے علماء کی باتیں کرتے ہیں. یہ جو مسجد ہے اس کا تعلق دیوبند فرقے سے ہے, اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ صرف علماء دیوبند کے بڑے جارحانہ قسم کے بیانات آ رہے ہیں, دھمکی امیز. کسی مائی کے لال کو جرأت نہیں کہ ہاتھ لگائے جب تک ہم زندہ ہیں کسی مسجد کے ایک اینٹ کو گرنے نہیں دیں گے. مسجد تک پہنچنے کے لیے جمیعت کے ابابیلوں کے سروں سے گزرنا ہوگا. اگر مسجد سلامت نہیں رہی تو تمہارے عہدے بھی سلامت نہیں رہیں گے, تمہارے دفتر بھی سلامت نہیں رہیں گے. تم ہوتے کون ہو میری مسجد کی طرف میری آنکھ سے دیکھنے والے؟ چیف جسٹس صاحب, مسجد لاوارث نہیں. اگر تمہارے اندر جرأت ہے, اگر تم نے مائی کا دودھ پیا ہے, آؤ مسجد کو گرا کے دکھاؤ, دیکھتے ہیں تم کیسے مسجد گراتے ہو. ہم مسجد کی چوکیداری کریں گے. چیف جسٹس صاحب, مسجد کے لیے بعد میں آئیں, پہلے شاہراہ فیصل پر ہمارے افواج پاکستان کی زمینوں پر بنے ہوئے پیٹرول پمپ گرانے کا حکم دیں. یہی بیان اگر کسی پولیٹیکل لیڈر کی طرف سے ہوتا تو ابھی تک سپریم کورٹ نے توہین عدالت لگا دینی تھی. لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی سپر پاور ہیں, یا آرمی ہے اور یا مولوی ہیں, تو اس کی طرف سے کوئی اس قسم کا ڈیسیژن توہین عدالت والا ابھی سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں آیا. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ یہ مسجد کا مسئلہ جو آج فرقہ دیوبندیہ اسے مسلمانوں کا مسئلہ قرار دے رہا ہے, میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ اگر یہی سب کچھ شیعہ کی مسجد کے ساتھ ہوا ہوتا, یا مسجد کے ساتھ انہوں نے اکثر ملحقہ امام بارگاہیں بھی بنائی ہوتی ہیں, مسجد وہ بھی مسجد کو مسجد ہی کہتے ہیں, امام بارگاہ الگ سے ان کی ایکٹیویٹیز کرنے کی جگہ ہے, جس طرح اہل سنت کے ہاں مدارس ہوتے ہیں نا, تو اس لیے آپ دیکھیں گے لکھا ہوتا ہے مسجد و امام بارگاہ. تو
کہتے وہ بھی مسجد ہی ہیں اسے. اس کے ساتھ اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی تو کیا ان فرقہ والے علماء کا کوئی بیان سامنے آتا؟ ایون اہل سنت میں بھی آپ دیکھ لیں، ان سے بھی بڑا فرقہ پاکستان میں تعداد کے اعتبار سے بریلوی، ان کے کسی نمائندہ عالم نے اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا. اہل حدیث تو ویسے ہی تھوڑے ہیں، ان کی تو سنوائی نہیں ہے، ان کی طرف سے بھی ابھی ایز سچ میرے علم میں کوئی بیان نہیں ہے. اہل تشیع نے بھی کوئی بیان نہیں دیا. تو یہ بار بار کہنا ہے کہ مسلمانوں کی مسجد، اس کی بجائے آپ کہیں فرقہ دیوبند کی مسجد. یہ ریالٹی ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں. مسلمان، یا پھر آپ اپنے آپ کو صرف مسلمان سمجھتے ہیں اس لیے مسلمان کا لفظ بول رہے ہیں، ورنہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے تو کوئی ہمدردی نہیں ہوتی اسلام کی. ان کا حال تو یہ ہے علماء کا، فرقہ باز اور سارے مکاتب فکر کے. اسلام آباد میں آپ چلے جائیں، چونکہ میرا دوسرا شہر اسلام آباد بھی ہے، وہاں پر آپ کو ہر دوسری مسجد میں جھگڑا ملے گا دیوبند اور بریلویوں کے درمیان. سر پھٹتے ہیں، گولیاں چلتی ہیں مسجد کے قبضے کے لیے. میں اس وقت 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں، 1999 کی بات ہے. آج 2 جنوری 2022 ہے. تو اس وقت G11 مرکز میں ایک مرکزی مسجد کا جھگڑا چلا. اسلام آباد کا ہر سیکٹر 2 کلومیٹر بائی 2 کلومیٹر کا ہوتا ہے، اور اس کا پھر ایک بڑا مرکز ہوتا ہے جس میں مرکزی مسجد ہوتی ہے. پھر سب سیکٹرز کے اندر بھی چھوٹی مساجد ہوتی ہیں. کچھ جو ہیں وہ قانوناً بنائی جاتی ہیں اور کچھ غیر قانونی ہوتی ہیں. تو وہ جو بڑی مسجد تھی نا، جو مرکز کے سینٹر میں تھی، G11 مرکز میں، دیوبند اور بریلویوں کے درمیان اتنا جھگڑا ہوا کہ سر تک پھٹے. بالآخر دعوت اسلامی والے، یہ سبز پگڑی والی جماعت جو اب مختلف کلر کی پگڑیاں باندھ رہی ہے، یہ کامیاب ہو گئے، اور اس وقت وہ مدنی مرکز ہے اسلام آباد کا. ہر شہر میں ان کا ایک مدنی مرکز ہوتا ہے نا. تو اسلام آباد کا جو مدنی مرکز ہے وہ G11 مرکز کے اندر ہے، اور بالکل اس کے قریب اسلام آباد ہائی کورٹ ہے G10 کے اندر. کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. تو مجھے یاد ہے، چونکہ ہم اس وقت دعوت اسلامی میں تھے، تو ہم نے یعنی ان بھائیوں کو دیکھا جنہوں نے سر باندھے ہوئے تھے، جو پھٹ گئے اس لڑائی کے دوران. کیونکہ اسلام آباد میں جو مساجد ہیں، یہ آپ سمجھ لیں فیکٹری ہیں. ابھی سیکٹر جسٹ لانچ ہوتا ہے نا، اور دور دراز تک کوئی مکان نہیں بنا ہوتا، نہ کوئی سڑک بنی ہوتی ہے. تو آپ کو نظر آئے گا کہ زمینوں کے اندر کوئی اللہ کا درویش بندہ، انورٹڈ کاماس میں، ایک چھوٹا سا حمام لے کے، ایک چٹائی لے کے بیٹھا ہوگا. آپ بڑا ترس کھائیں گے کہ یار کیا اسلام کی خدمت ہو رہی ہے، بندے ہی کوئی نہیں. اور اس نے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کے، تو کچی سی وہ اس کی اینٹوں کا جوڑ کے، یا بعض اوقات لا کے وہ کنٹینر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اس میں مسجد ڈکلیئر کر دیتے ہیں. کتنی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے کہ یعنی اس ملک میں اس سے بڑی انویسٹمنٹ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اربوں کی وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، اربوں کی. لیکن وہ سٹارٹ ہوگی شاید 10 سال بعد، 15 سال بعد، 8 سال بعد. اب یہ نہیں کنفرم کہ کب تک ہوگی، لیکن وہ بیٹھا رہتا ہے استقامت کے ساتھ. میں نے تو خود G13 میں دیکھا ہے، ایک مسجد ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، دیوبند کی مسجد ہے. تو وہ بندہ بھی، اس وقت میں وہاں کبھی راہ گزرتے نماز پڑھتا تھا جب کوئی نمازی اکا دکا ہوتے تھے. آج آپ جائیں تو ملٹی سٹوری بلڈنگ بنی ہوئی ہے، لاکھوں کروڑوں کی انکم ہو رہی ہے وہاں سے. ظاہر چندہ بک کھل جاتی ہے، لا کے بچے جو ہیں وہ KP سے لا کے، غریب گھرانوں کے بچے وہاں پہ وہ رکھ لیتے ہیں سامنے رکھنے کے لیے، گاڑیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ جاتے ہیں تو آپ کو ترس آتا ہے کہ بیچارہ کیا کر رہا ہے یہ ادھر. لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کتنا سمجھدار ہے. ہمارا کوئی پولیٹیشین، کوئی جرنیل، کوئی جج اتنا سمجھدار نہیں ہوتا جتنے یہ علماء ہوتے ہیں. وہ پوری انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ اندر سے نکلوا لیتے ہیں نا کہ کہاں مسجد بنے گی پہلے ہی. ابھی وہ سیکٹر لانچ بھی نہیں ہوا، یا لانچ ہوا ہے اور ابھی مکان نہیں بننے شروع، جا کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر کوئی اگر زیادہ تگڑا ہے تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ وہاں پہ تماشا لگا رہتا ہے. ہمیں تو یوزل پتہ ہے یہ
میں آپ لوگوں کو اس لیے بتاتا ہوں کہ میں نے دونوں گھر دیکھے ہوئے ہیں، علماء کا کلچر بھی آبزرو کیا ہوا ہے اور یونیورسٹیز کا بھی، تو دونوں طرف کا مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے فرقے کی مسجد کا احترام بھی نہیں کرتے، چھینتے ہیں ان سے۔ میں تو کہتا ہوں اس سے بھی بڑھ کر ہمیں دوسرے جو ریلیجنز ہیں ان کی عبادت گاہوں کا بھی احترام کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی مینشن کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے ٹکرواتا نہ، یعنی لڑائی کے ذریعے یا جنگوں کے ذریعے، تو خانقاہیں، گرجے، معبد اور مسجدیں، اللہ نے مسجدوں سے پہلے باقی جو ریلیجن ہے ان کی عبادت گاہوں کا ذکر کیا ہے، یہ سب کے سب ڈھا دیے جاتے۔ یعنی یہ جہاد اور قتال کی برکت ہے، یعنی وہ قتال نہیں جو زیادتی والا ہو، جو واقعی جینون ہو ظلم کے خاتمے کے لیے، کہ دنیا میں خانقاہیں آباد ہیں، گرجے آباد ہیں، معبد آباد ہیں، یعنی عبادت کرنے کی جگہ، اور مساجد جہاں پہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 40 آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کسی بھی ریلیجن کی عبادت گاہ ہو اس کا احترام ہے، اور پھر مسلمانوں کے لیے تو آپس میں ایک دوسرے کی مساجد کا احترام ہونا چاہیے۔ اب رہا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ، تو اس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ سپریم کورٹ جو فیصلے کرتی ہے نا، ان فیصلوں میں اتنی کمزوریاں پائی جاتی ہیں کہ ان فیصلوں کا دفاع پبلکلی ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، کچھ عرصہ پہلے اسی سپریم کورٹ نے پاکستان لیول کے ایک، آپ سمجھ لیں، دہشت گرد قسم کے پراپرٹی ڈیلر، نام لیے بغیر، جو لوگوں کی زمینیں ہتھیاتا ہے، دوسری طرف دسترخوان بھی چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو اس طرح دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، تو وہ اس سے انہوں نے 400 ارب روپیہ لے کر اس کی جو اللیگل جگہ تھی اسے لیگل کیا۔ سب کو پتا ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بھی پتا ہے، جن کی جماعت کا نام ہی تحریک انصاف ہے، لیکن انہوں نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ اور پھر انگلینڈ جو کچھ اس کو جرمانہ پڑا اور اس کھاتے میں یہاں پہ، وہ آپ تو پوری ایک گیم ہے، میں اب اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، وہ پوری عوام کو پتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ڈیجیٹل میڈیا نے بڑے بڑے نام نہاد شرفاء کو ننگا کر دیا عوام کے سامنے۔ تو وہاں پہ سپریم کورٹ کا یہ ایٹیچیوڈ ہے۔ حال ہی میں آپ کو پتا ہے یہ نسلہ ٹاور کراچی میں، یعنی لوگوں نے، بچاروں نے اپنی پوری زندگی کی کمائیاں جوڑ جوڑ کے وہاں پہ اپارٹمنٹ لیے، اس کو گرانے کا تو حکم دے دیا۔ بھئی اس چیز کی گارنٹی کون لے گا کہ جن لوگوں کے آپ نے یہ مکان ان سے چھین لیے ہیں ان کو پیسہ کون دلوائے گا؟ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی اب ہم وہ جگہ بیچ کے پیسے وہ جگہ بیچنے سے کیا جو اپارٹمنٹس کی قیمت ہے وہ ادا ہو سکتی ہے؟ وہ تو 100واں حصہ بھی نہیں بنے گا، اور گورنمنٹ تو خود IMF سے قرضے لے رہی ہے، ان کے پیسے کون دے گا ان کو؟ اور یہی سپریم کورٹ کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں ایک بہت بڑی بلڈنگ جہاں پہ ججز کے اپارٹمنٹس تھے، جرنیلوں کے تھے، پولیٹیشنز کے تھے، اسے لیگلائز کر دیا انہوں نے۔ سب سے بڑھ کے ہمارے جو اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر ہیں، ان کا 300 کنال کا گھر بنی گالا کے اندر، اسے لیگل کر دیا اور غریبوں کی جھونپڑیاں گرا دی۔ اس کے بعد اگر سپریم کورٹ یہ کہے کہ جی ہمارے فیصلوں کا احترام ہونا چاہیے، آپ کی حرکتیں ایسی ہیں کہ آپ کا احترام ہو۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قبضے کی جگہ پر مسجد نہیں بنائی جا سکتی، اور یہ کوئی بھی عالم دین آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ قبضے کی جگہ کے اوپر مسجد بنائیں، لیکن بن چکی ہے۔ تو اب جس طرح آپ بڑے بڑے ٹائکونز کو لیگلائز کر دیتے ہیں ان کی پراپرٹیز کو، تو ٹھیک ہے، اس مسجد کا بھی جو آپ سمجھتے ہیں معاوضہ بنتا ہے اس جگہ کا وہ لے کے لیگلائز کر دیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 2 قوانین رکھنا شروع کر دیں، عام لوگوں کے لیے اور قانون ہو اور بڑوں کے لیے اور قانون ہو۔ باقی یہ میں بھی اس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ قبضے کی جگہ پہ بالکل مسجد نہیں ہونی چاہیے،
اسلام آباد میں اس وقت آلموسٹ 250 کے قریب مساجد ایسی ہیں جو اللیگل ہیں، لاہور میں 1000 کے قریب ہیں، کراچی میں 5000 کے قریب ہیں، یعنی یہ محتاط میں آپ کو فگرز بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ ہی ہوں گی، تو نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ رہ گیا مسئلہ نماز کا، تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ڈسکریج کرنا چاہیے ایسی مساجد میں نماز پڑھنے کو کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد بنائی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی وہاں پہ نماز پڑھتا ہے نا، نماز ہو جائے گی۔ نماز تو اگر کوئی گرجے میں بھی جا کے پڑھے اور سامنے کوئی بت نہ ہو تو وہاں پہ بھی ہو جائے گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ نمبر 1، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ اللہ نے بنا دی ہے، میرا امتی جہاں چاہے نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگلی امتوں میں صرف مسجد میں نماز ہو سکتی تھی، یہ سجدہ گاہ جو معبد بنے ہوئے ہوتے تھے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا، اگلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا بلکہ اوپن میدان میں رکھتے تھے، اور قرآن میں بھی سورہ آل عمران میں اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے۔ آسمان سے ایک بجلی آگ آتی تھی، اسے جلا دیتی تھی۔ نمبر 3، 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میرا رعب ڈال دیا ہے کافروں کے اوپر۔ نمبر 4، اگلے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص قبیلے یا قوم میں پیغمبر بنا کے بھیجا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے۔ اور 5واں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن شفاعت کا اذن دیا ہے۔ اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس میں ایک 6ٹھی خصوصیت بھی آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھ پہ ختم نبوت فرمائی ہے، اور اس میں الفاظ ہیں خوتیمہ۔ وہ اکثر جو قادیانی ہے نا وہ دھوکہ دیتے ہیں، نہیں، قرآن میں آیا خاتم، خاتم ہوتا تو ہم مسلمانوں والا مطلب مانتے، تو خاتم کا لفظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ خاتم سے بھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس میں میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، ایک ویڈیو ضرور ریکمینڈ کیا کریں سب کو، قادیانیوں کو دعوت اصلاح، جس کو سن کر الحمدللہ کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا اللہ کے فضل سے۔ تو یہ 5 خصوصیات یا 6 خصوصیات، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی، تو اس کے تحت نماز ہو جائے گی، نماز کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن قبضے والی مسجد کو ڈسکریج کرنا چاہیے کہ وہاں پہ عام لوگ نہ جائیں تاکہ اس چیز کو پروموشن نہ ملے۔ جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا، آپ نے کہا کہ میں نہیں پڑھتا، لیکن صحابہ کو آپ نے منع نہیں کیا، ظاہر ہے مسلمان تو تھا کلمہ گو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مقروض کا جب جنازہ لایا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے سے انکار کرتے تھے، اور جب اللہ نے آپ کو وسعت دے دی تو پھر آپ قرآن کی آیت پڑھتے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ یہ آیت پڑھ کے، حالانکہ اس آیت کا مطلب تو یہ تھا کہ امت نے اپنے نبی کے لیے تن من دھن لوٹانا ہے، لیکن ہمارا پیر وہ ہے کہ جو یہ آیت پڑھ کے کہتا تھا کہ میری امت کا مجھ پہ حق ہے کہ میں روحانی باپ ہوں، چونکہ میری بیویاں امت کی مائیں ہیں، لہٰذا اس بچے کا قرضہ میں اتاروں گا۔ مال غنیمت میں جب اللہ نے وسعت دی غزوہ خیبر کے بعد، تو حضور مقروض کا خود قرضہ اتار کر پھر اس کا جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں تو یہاں تک آیا کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا، قرض نہیں معاف ہوگا۔ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، لہٰذا یہ جگہوں پہ جو قبضے ہیں یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے لیے جگہ دے، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے زبردستی چھین لینی ہے، کسی قانون کے تحت چھینیں گے نا، ورنہ تو پھر دیوبندیوں نے یہ جگہ لی ہے پارک میں، کل کو بریلوی کہیں گے ہمیں بھی جگہ دیں، اہل حدیث کہیں گے ہمیں بھی دیں، شیعہ کہیں گے ہمیں بھی دیں، تو ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو قبضے کی جگہ تو نہیں آپ لے سکتے اس بنیاد پہ کہ حکومت نے جگہ نہیں دی ہے، آپ اس
کو لیگل طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے, سعید ابن زید حضرت عمر کے بہنوئی ہیں, عشرہ مبشرہ اصحاب میں سے ایک ہے. ان کے اوپر ایک عورت نے الزام لگایا. اس عورت کا نام تھا اروا. اروا الف کے ساتھ, الف را وا اور یا. ایک لفظ ہے عروا, وہ مردوں کا نام ہوتا ہے, وہ عین کے ساتھ ہوتا ہے, اس کے اوپر پیش ہوتا ہے. اور بائی چانس یہ دونوں نام اس حدیث میں ہیں. عروا ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ اروا نامی ایک عورت تھی جس نے الزام لگایا سعید ابن زید پر کہ اس نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا. اس وقت مدینے کا گورنر تھا مروان بن حکم. اس نے بلایا سعید ابن زید کو اور کہا کہ آپ پہ الزام ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم سوچ سکتے ہو کہ میں وہ شخص ہوں جس نے اللہ کے نبی سے یہ خود بات سنی تھی کہ جس شخص نے کسی دوسرے کی بالشت بھر زمین بھی دبا لی, یعنی 9 انچ یہ ایک بالشت, تو 7 زمینوں کا توق قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں ڈالے گا وزن کے طور پہ, عذاب دے گا. جبکہ یہ خود بات میں نے اللہ کے نبی سے سن رکھی ہو, اس کے باوجود میں کسی کی زمین دبانے کا سوچ بھی سکتا ہوں. یہ صحابہ میں اور عام امتیوں میں فرق ہے. وہ جب سنتے تھے تو اس کو اسی طرح ہی سمجھتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے, نہ, ان کو یہ پتا تھا کہ محبوب کی نسبت کام اسی صورت میں آئے گی جب محبوب والے کام ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مروان نے کہا کہ حضرت مجھے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود ثقہ اور صدوق راوی ہیں. انہوں نے کہا نا, ایتھے نہیں مسئلہ ختم ہویا. انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر عدالت کے اندر اس عورت کے لیے بد دعا کی کہ اللہ جس زمین کے قبضے کا اس نے مجھ پہ الزام لگایا نا, اسی زمین میں اسے موت دینا ذلیل و خوار کر کے. اور مسلم شریف میں تو پھر آگے ڈیٹیل آتی ہے, یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی. مشکات کی 3 جلد میں آپ کو کرامات والے چیپٹر میں مل جائے گی. یہ صحابہ کی اوریجنل کرامات ہیں, جو میں اکثر کہتا ہوں کہ کرامت دعا ہوتی ہے, کار کے نہیں کچھ بخا سکتا, ایسے نہیں رکھنا. تو مسلم شریف میں تفصیل میں آتا ہے کہ وہ اندھی ہو گئی تھی, اور بالآخر جس زمین کا جھوٹا الزام اس نے لگایا تھا نا, اسی زمین میں ایک اندھے کنویں میں وہ گر کے مری, اور وہاں اس کی قبر وہ کنویں میں ہی بن گئی. اور وہ اس وقت کہتی تھی کہ مجھے سعید کی بددعا لگ گئی ہے. لیکن وہ بددعا پھر آپ کو پتا ریورس نہیں ہوتی, وہ شخص چاہے بھی تو ریورس نہیں ہوتی. یہ اللہ کا ایک قانون ہے. تو یہاں پہ پورے پلاٹ پراپرٹی ڈیلرز نے ہڑپ کیے ہوئے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز نے گن پوائنٹ کے اوپر. تو ایک بالشت ایک بندے کی زمین دبائی جائے, یہ جو پبلک پارک ہے تو ساری پبلک سے معافی کروانی پڑے گی, ایک بندے کی نہیں ہوتی. یہ عوام الناس کی پراپرٹی ہے. تو یہ تو 7 ملٹیپلائیڈ بائی جتنی آبادی ہے نا اس علاقے کی, اتنی زمینوں کا لوڈ اس کے اوپر ڈالنا ہے جس نے یہ حرکت کی ہے. اور سپریم کورٹ سے میں کہوں گا کہ ساتھ ہی ساتھ ان اداروں پر بھی کوئی سزا قائم کریں جنہوں نے یہ بننے دیا. اتنی بڑی وہ 5-6 سٹوری بلڈنگ, 7,000 نمازیوں کی گنجائش, وہ ایک دن میں تو نہیں بنی, چندے اکٹھے کر کر کے بنائی ہے انہوں نے. جب بن رہی تھی اس وقت ہمارے یہ ریاستی ادارے اور جو متعلقہ محکمے تھے وہ کدھر مرے پڑے ہوئے تھے, ان کو کون سزا دے گا؟ بس ساروں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی. اور وہ صرف ادھر یہ مسئلہ نہیں ہے, ادھر ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے شادی ہال بھی بنائے ہوئے ہیں, وہ بھی سپریم کورٹ نے کہا وہ بھی گرائے جائیں. ساروں نے ہی اپنا اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے. ظاہر ہے جی عوام جس طرح کی ہے, اب ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ بھی تو اسی عوام کا حصہ ہے نا, وہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے, ادھر سے ہی آئے ہوئے ہیں. تو ان میں بھی وہی خرابیاں پائی جاتی ہیں جو ان میں عوام الناس کے اندر ہے. لیکن یہ آخرت میں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی ایسا لین دین کرنا ہے, کسی کا حق دبایا ہوا ہے, تو دنیا میں معافی تلافی کر لو, کیونکہ آخرت کے دن درم اور دینار نہیں ہوں گے, تمہیں اپنی نیکیاں دے کر جان چھڑانی ہوگی, اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو دوسروں کے گناہوں کا وبال اٹھانا ہوگا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور اس کی تفصیل آئی ہے صحیح مسلم میں.
بڑی مشہور حدیث، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال متاع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، ساری بڑی بڑی نیکیاں، ایک ایک نیکیاں آپ نے گنوائی، ڈھیروں ڈھیر پہاڑوں کے برابر لے کر آیا، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی کا خون بہایا، کسی کو مارا پیٹا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، چاہے وہ زمین کی شکل میں کیا یا سونا چاندی کی شکل میں یا کرنسی کی شکل میں۔ یہ سارے حقوق العباد والے ایشوز حضور نے گنوا کے کہا وہ سب کے سب لوگ آ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور کہیں گے یا اللہ آج تو ہمیں انصاف چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تو درہم اور دینار نہیں ہے، اس طرح کرو اس کی نیکیاں لینی شروع کر دو۔ وہ پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کا اس نے بدلہ دینا ہوگا، وہ کہیں گے یا اللہ ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیاں تو ہوگی ختم، اب اس طرح کرو کہ ریورس ایکشن سٹارٹ، تمہارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے اور وہ اوندا منہ کر کے پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میں غامدی صاحب کو سن رہا تھا، بڑی اچھی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا مال دبا لیں گے۔ سورۃ النساء میں ہے نا، جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں وہ لوگ۔ دنیا میں یہ آگ ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے، آخرت میں ایکٹیو ہو جائے گی۔ دنیا میں آپ زبان پہ کوئلہ رکھیں زبان جل جاتی ہے، لیکن حرام کا مال رکھیں تو کبھی نہیں ہوا کہ آپ کو تھوکنا پڑ جائے کہ زبان جل گئی۔ کیوں؟ مورل لاز دنیا میں ایکٹیو نہیں ہے، وہ آخرت میں ایکٹیو ہوں گے، وہ پیٹ میں وہی جہنم کی آگ بن جائیں گے جو دنیا میں پیٹ کو نہیں جلاتے۔ بعض کو دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے، جسے نہیں ملی ٹینشن نہ لیں، آخرت کی تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، بہت سخت معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اسے اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یعنی وہ جو ادھر لوگ بڑا اسے ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ خیر ہے کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑا حرام کھایا۔ تو غامدی صاحب نے جب ان سے یہ بات ہوئی نا تو انہوں نے کہا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یتیموں کا مال کھا کر تو تہجد کے اگر پہلے 2 نفل پڑھتے تھے تو 4 شروع کر دیں گے، یہ 4 والا 6 شروع کر دے گا اور میرا وہ معاف ہو جائے۔ تو ایسے نہیں ہونا، ظاہر ہے حقوق العباد تو بندوں نے ہی معاف کرنے، اللہ نے تو معاف ہی نہیں کرنے جب تک بندے معاف نہیں کریں گے۔ تو یہ کسی کے دماغ میں اگر ہے تو نکال دیں۔ صحیح مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ قیامت والا دن اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا اور ان کا بھی بدلہ دلوائے گا۔ سینگ والی کا سینگ غائب اور جس کا دنیا میں سینگ نہیں تھا اس کو سینگ دیے جائیں گے کہ آج تو بدلہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ عدل فرمانے والا ہے، جہاں پہ بکریوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے وہاں پہ انسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، تو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پرائم منسٹر صاحب اکثر آپ کو پتہ ہے یہ کنٹینر کے اوپر یہ حدیث سنایا کرتے تھے، بلکہ وہ آج کل بھی ہر دوسری ویڈیو کے اندر یہ حدیث سناتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ اسامہ ابن زید سے سفارش کروائی گئی، باقی صحابہ کی تو جرت نہیں ہوئی لیکن سفارش کروائی۔ یعنی دیکھیں یہ اشرافیہ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ صحابہ کرام بھی مرعوب ہو گئے اور کہا کہ جی اس کے بارے میں حضور کوئی نہ ریلیکسیشن کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کو اتنا جلال آیا، آپ نے نماز کے بعد مسجد میں ممبر لگوایا اور آپ نے کہا کہ مجھے اللہ کے حقوق کے معاملے میں سفارش کر رہے ہو؟ خدا کی قسم اگلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے، عام لوگوں کے لیے اور، پھر اس کو بھی مزید زور دینے کے لیے آپ اس لیول پہ اتر آئے۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ تو اللہ کے نبی کا ہی ذکر ہے کہ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ اندازہ کریں، یعنی اب یہ سمجھانے کے لیے سیدہ فاطمہ جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں آ رہا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا نام لے کے ہمیں سنایا کہ تم لوگ یہ نہ کہنا کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تو اسکول میں نا ایک بیج لگایا کرتے تھے، اس وقت بریلویوں کی ایک جماعت ہوتی تھی انجمن طلباء اسلام، ابھی بھی وہ بہاولپور میں اسلامیہ یونیورسٹی میں ہی رہ گئی ہے، باقی تو ایز سچ کوئی نہیں۔
تو انہوں نے ایک بیج بنوایا ہوتا تھا، اس پہ لکھا ہوتا تھا اغیثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے مدد مانگتا ہوں. ہم بھی بڑے شوق سے لگاتے تھے، لیکن ہم نے کبھی اس کے اوپر توجہ نہیں کی کہ یہ حدیث میں یہ الفاظ آئے کہاں پر ہیں. تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ اغیثنی یا رسول اللہ کے الفاظ بخاری اور مسلم دونوں میں، لیکن وہ جس کانٹیکسٹ میں ہے وہ بالکل 180 ڈگری ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اپنے اونٹوں کی زکوٰۃ دو، یہ نہ ہو قیامت والے دن کسی کا اونٹ اس کی گردن پہ سوار ہو اور وہ کہے اغیثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کریں، تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے اللہ کا پیغام دنیا میں تم تک پہنچا دیا تھا. ایسا نہ ہو کہ کسی کی گائے اس کی گردن پہ سوار ہو اور وہ کہ اغیثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائے، اور میں نے بیج بھی دنیا میں لگایا ہوا تھا، تو میں نے تمہارے کوئی کام نہیں آنا، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا. پھر حضور علیہ السلام نے ایک ایک بکری، بھیڑ، ایک ایک جانور کا گنوایا اور اغیثنی یا رسول اللہ کے اگینسٹ کہا کوئی مدد نہیں ہونی. کاش یہ حدیث پوری لکھ کے ادھر لگا دیتے نا، جیسے وہ لکھا ہوتا ہے کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اغیثنی یا رسول اللہ کی اس حدیث میں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جسے دنیا میں اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کی نسبت، اس کا نسب قیامت والے دن اسے آگے نہیں کر سکتا. عمل ٹھیک ہے، اچھا ہوا تو نسب آگے کرے گا. وہ پھر فاطمی جنتی عورتوں کی سردار ہے جو بخاری مسلم میں آیا. وہ حسن و حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں جو جامع ترمذی میں، مسند احمد میں اور مشکات میں آیا، لیکن قربانیوں کے ساتھ. اور دوسری طرف وہ کتنی رکت انگیز حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی نا کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ دار کو آخرت کا، رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، تو آپ نے پھر ایک ایک رشتہ دار کو بلا کر کہا. آپ نے فرمایا اے نبی کے چچا عباس، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے قیامت کے دن تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، لیکن آخرت میں اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اندازہ کریں. تو اگر نبی علیہ السلام کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، جنتی عورتوں کی سردار کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں جڑے کہندے نے جناب اسی تانوں جنت وچ لے جائیں گے، ساڈے مرید ہو جاؤ. ہاں، جنہوں نے قرآن و سنت پڑھا نہیں انہوں نے آپ کو یہی لارے لپے لگا کے رکھنے ہیں نا. پھر اس لیے وہ صحیح کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. جی اسی ہو گئے ہیں ہوں دسو کے کریے. کہتے ہیں جی بابوں کو تو ہم کیا ہی کچھ نہیں رہے میرے بھائی، بابے خود لے آ کے تسی ساڈے کے سٹ دیو کہ وڈو انہاں نو. ہاں یار، جب آپ پیغمبروں سے بڑھ کر، صحابہ سے، اہل بیت سے بڑھ کر انہیں درجہ دیں گے تو پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے نا کہ بھائی بابے تے شاہی کوئی نہیں. ان کو تو چھوڑ دیں. ہمیں سمجھانے کے لیے اس لیول پہ قرآن حکیم میں یہ آیت 3 دفعہ آئی، سورہ الانعام میں، سورہ یونس، سورہ الزمر. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہے. اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے شکایت بھی کرنی ہے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور نبی علیہ السلام قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا.
اب جس کی شکایت نبی علیہ السلام کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا پھر وہ کیسے حقدار ہوگا جب شکایت والا معاملہ شروع ہو جائے گا؟ سپریم کورٹ سے میں کہوں گا اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے، آپ لوگ ہمیں عدل و انصاف کی باتیں تو سناتے ہیں خوب گرج گرج کے، پریکٹیکلی عدل ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. اور میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا سیدنا علی بن ابی طالب کے اس قول پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جس سے تلقی بالقبول حاصل ہے، اجماع امت ہے، کہ کوئی بھی معاشرہ بغیر مذہب کے تو چل سکتا ہے لیکن بغیر انصاف کے نہیں چل سکتا. آج یورپ میں، امریکہ میں عوام الناس خوشحالی کی زندگی گزار رہی ہے کیونکہ وہاں پر اشرافیہ کے لیے اور عوام کے لیے ایک قانون ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر ایک قانون نہیں ہے. اگر قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں تو ایک قانون کر دیں سب کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی پھر اس معاشرے میں آپ عدل و انصاف کی برکات آپ کو نظر آنا شروع کر دیں. باقی اگر آپ اس طرح سنگل آؤٹ کریں گے کہ اشرافیہ کو آپ 400 ارب روپیہ لے کے چھوڑ دیں گے، اشرافیہ کے گھر، ان کی بلڈنگز، ان کے اپارٹمنٹس آپ لیگلائز کریں گے، مساجد کو آپ کہیں گے گرا دیں، تو پھر ہمارے جیسے منصف مزاج جو سپیکرز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. ظاہر ہے کہ انصاف تو نہیں ہو رہا نا. انصاف تو یہ ہے کہ سب کے لیے برابر ہو. تو اس مسجد کے لیے بھی ٹھیک ہے، اب جب آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ آپ پیسے لے کر لیگل کر دیتے ہیں، بلکہ بڑوں کو تو بغیر پیسے لیے لیگل کر دیتے ہیں، تو کریں پھر آپ لیگل، بجائے کہ ملک کے اندر کوئی ہنگامہ کھڑا ہو. تو اس میں بیک فٹ پہ آنے پہ ہی عافیت ہے. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.